کانسٹنٹ سورس آف انکم کی طرف لے کے چلے جائیں گے. اور پاکستان میں اوور آل جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے وہ پاکستان کی بڑھنا شروع ہو جائے گی, پاکستان کی اکانومی بھی اس سے بہتر ہوگی. تو یہ کوئی بھی ڈونر جو ہے وہ یہ بہت ایک خوبصورت گفٹ کسی ینگسٹر کو گفٹ کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھی عورتوں کو گفٹ کر سکتے ہیں, ڈسیبل جو ہو گئے کیونکہ گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں, یہ والی انکم آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں, تو کوئی ڈسیبلڈ ہے ان کو گفٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن. اچھا, آئی ٹی کے حوالے سے چونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ اس انڈسٹری میں کام کیا, تو پاکستان کے اندر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کچھ اوورسیز کو اپنے ساتھ ملائیں اور پاکستان میں کچھ کوالٹی کے ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں جو انٹرنیشنل لیول کے لیے ہمارے بچوں کو تیار کریں؟ دیکھیں, جہاں تک آئی ٹی سکلز کی بات ہے, ہمارے پاس بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں نے آپ کو کاربیٹ کی بات کی, کاربیٹ نے 4-5 لوگوں کو آلریڈی ٹرین کر چکے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں, دبئی میں جائیں, اگر پاکستان سے کوئی انجینئر آیا ہوا ہے, کوئی سسکو کا انجینئر تو آپ کو پتا ہے کہ کاربیٹ سے ہی آیا ہوگا. تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں. میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کو کنیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. انیبلرز ہے, کاربیٹ ہے, بہت سارے اور انسٹیٹیوٹس ہیں, اور میں جو اسٹوڈینٹس ان کی فی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آپ اسپانسر, وہ آپ ان کو اسپانسر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے کہ ہم نے سب کو کنیکٹ کر دیا, ان انسٹیٹیوٹس کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے, این جی اوز کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے, ڈونرز کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے. وہ جو بچے ہیں وہ این جی اوز بھی ڈھونڈ کے اس پلیٹ فارم کے اندر ڈالتی ہیں. ایون یہ جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی بچہ آتا ہے فی نہیں دے سکتا, وہ بھی اس پلیٹ فارم میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اس بچے کو بھی کوئی اسپانسر کر سکے. تو ہم نے ایک ایسا فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم بنا دیا ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کہ ان سارے سیکٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دے. اور جو فلنتھراپسٹ ہیں یا ڈونرز ہیں پوری دنیا سے, وہ اگر فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کسی فرد کو انڈیویجلی بھی دے سکتے ہیں جی, اور کسی این جی او کو بھی ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اب تک کتنی این جی اوز ہیں جو آپ اس کے تھرو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر چکی ہیں؟ بہت ساری این جی اوز ہیں. کچھ این جی اوز نے ہماری کچھ بڑی این جی اوز نے شروع میں ہماری بہت مدد کی. الخدمت ہے جیسے ہماری بہت شروع میں مدد کی, جب ان کا فلڈ ریلیف ہو رہا تھا ہم نے ان کے ساتھ اپنی انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے ہماری انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کو یوز کیا. تو ہمارے پاس کافی ساری این جی اوز ہیں بھائی, الخدمت ہے, اللہ والے ٹرسٹ ہے, سہارا ٹرسٹ ہے, دسترس فاؤنڈیشن ہے, ملین اسمائلز فاؤنڈیشن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہینڈز ہے, بہت ساری اور این جی اوز ہیں, اور این جی اوز آتی جا رہی ہیں. تو بہت ساری اور این جی اوز, ابھی 20 اور این جی اوز کے ساتھ ہم سیشنز کر رہے ہیں, وہ آ جائیں گی. تو ہمارا گول یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, اگلے سال تک ہمارے پاس 100-200 این جی اوز اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہو. اچھا, این جی اوز اپنی انڈیویجول کمپین اور اپنی انڈیویجول ورکنگ بھی جاری رکھیں گی اور آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی وہ مل کے بھی گرو اور ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی آپ کسی این جی او کو اس طرح ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتے, وہ اپنے کازز ڈالتے ہیں, اپنے کیمپینز ڈالتے ہیں, اپنے پیکیجز ڈالتے ہیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز میں پیسے دے رہے ہیں. تو آپ کسی بھی این جی او کے جا کے کیمپین دیکھ سکتے ہیں, آپ کو جو کیمپین, جو کاز اچھا لگ رہا ہے, جو گولز ان کے اچھے لگ رہے ہیں, اس پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو این جی اوز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں اور کچھ کامن کازز پہ مل کے کام کریں. بالکل. تو کیا اس حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری این جی اوز کے اندر چونکہ ایک کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے کولیبریشن پہ تیار اور مائل نظر آتے ہیں؟ ہماری این جی اوز میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے لوگوں کی مدد کرنے میں. اور میں بالکل پہلے جب سوچتی تھی تو مجھے یہ ایک ملتا تھا, لوگ کہتے تھے جی این جی اوز ایسی ہیں ویسی ہیں, پیسہ نکال لیتی ہیں, بہت بہت باتیں ہوتی تھی. مگر جب میں ایکچولی سیکٹر میں آئی اور میں این جی او سے ملی تو مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگا ان لوگوں کے سامنے جو یہ اپنی پوری زندگیاں وہ صرف دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے ایسے الخدمت میں ملے, فاؤنٹین ہیڈ میں ملے, اور بہت ساری این جی اوز میں ملے جن سے میں اتنا امپریس ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسک جذبہ ہے ان کے اندر, زیادہ تر کے اندر, دیکھیں سارے, میں نے جیسے کہا کہ ہسٹری جنرلائزیشن میں کبھی بھی نہیں کرتی, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, مگر جو زیادہ تر میں نے جذبہ دیکھا, جو این جی اوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جینوئنلی کام کرتے ہیں, جو اپنا سب کچھ لگاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں, اپنی زندگی سرو کرتے ہیں, ان کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا. اور اس کے لیے وہ اگر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایسا پلیٹ فارم انہیں مل جائے کہ جس میں وہ یہ دیکھیں کہ ایکچولی وہ
چیز اچیویبل ہے شفاف طریقے سے اویلیبل ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ جس کو ہم کمپٹیشن کہتے ہیں وہ لیک آف ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے نا, کہ آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک شفاف طریقے سے کولیبوریٹ کر سکیں. تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں این جی اوز ایک بہت ہی ویزیبل, ٹرانسپیرنٹ, ٹرسٹ وردی طریقے سے کولیبوریشن کر سکیں گی اور لوگوں کی, انسانیت کی مل کے خدمت کر سکیں گے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے ملک کے پرابلمز اور پھر ایونچولی دنیا کے پرابلمز کو ریزالو کر سکیں گے. ابھی دیکھیں غربت, اتنی ساری این جی اوز ہیں پھر بھی غربت ہے, غربت ابھی ختم نہیں ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پرابلم اٹھائیں, کاز اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا, کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ پلیٹ فارم ڈیولپ کیے؟ ڈیولپمنٹ میں بہت ٹائم لگ گیا کیونکہ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے اور بڑی ٹیم چاہیے تھی جو اس کو ڈیولپ کرے. 2.5 سال لگ گئے, 2.5-3 سال لگے جو صرف ڈیولپمنٹ میں. لانچ نہیں کیا. رمضان سے پہلے ہم نے اس کو پبلک میں پہلی دفعہ لانچ کیا. ٹھیک ہے. اور کتنے امپلائیز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ امپلائیز ابھی 20 ہیں جو کہ 17 اس میں بالکل فل ٹائم ہے اور باقی جو ہے وہ رولنگ امپلائیز ہیں, انٹرنز آتے رہتے ہیں, کبھی 20 ہو جاتے ہیں, کبھی 24 ہو جاتے ہیں, اس طرح. اور آپ ان کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے ڈفرینٹ اسکلز کے حوالے سے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ جو سارے امپلائیز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, کچھ ڈیولپرز ہیں, کچھ مارکیٹنگ میں ہیں, کچھ جو یہ این جی اوز کے ساتھ پارٹنرشپس کرتے ہیں اس ایریا میں ہیں, کچھ کال سینٹر میں. تو یہ سارے کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ جو کہ آن دا جاب وہ سیکھتے ہیں اور پھر اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی اور تو ساتھ ساتھ ٹریننگز چلتی رہتی ہیں. ابھی ہمارے جو مارکیٹنگ کے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, انہوں نے ابھی یوٹیوب میں ایک کافی لمبی چوڑی ٹریننگ کی ہے. تو ٹریننگ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اچھا, یہ ہیں ٹیکنیکل ٹریننگز. میں نے جس اسپیکٹ پہ بات کی تھی وہ ہیں آپ کی لائف سکلز, لائک کہ آپ ان کو آنیسٹی سکھائیں, ورک ایتھکس سکھائیں, کارپوریٹ ایتھکس ہوں, انٹیگریٹی ہو, کمٹمنٹ ہو, سچ بولنا ہو. تو ان ایتھکس کے حوالے سے بھی آپ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنے پہ فوکسڈ ہیں؟ دیکھیں ہماری ابھی چھوٹی ٹیم ہے اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت اچھے میرے پاس جو ہے وہ امپلائیز ہیں ماشاءاللہ. سارے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مجھے چن کے جو ہے وہ دیا ہے, جو کہ بہت ہی ٹیم بہت اچھی اور اسٹرانگ ہے. ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور ایک دوسرے سے کافی زیادہ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ڈسکس کرتے ہیں, اس طرح کا ایک ماحول ہے, کلچر ہے. جن چیزوں کی آپ بات کریں وہ آئی تھنک لیڈرشپ سے آتی ہیں. لیڈرشپ ایک تو اوور آل لیڈرشپ جو کہ ایک سی ای او کی طرف سے ہے, بٹ پھر جو ٹیمز کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہاں سے بھی آتی ہے. تو ہم ایک بہت ہی اوپن کلچر ہے ہمارا, اوپن ڈور پالیسی, اوپن کلچر ہے اور اس میں ان ساری ویلیوز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور ان پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. ہم نے ہماری ویب سائٹ پہ بھی, بلکہ اگر آپ جائیں myimpactmeter.com تو اس میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ ہماری ویلیوز لسٹڈ ہیں اور اس میں انٹیگریٹی ٹاپ ویلیو ہے ہماری, جو کہ ہم اپنے کلچر کے اندر بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.